لیکن بڑی زیادتی کی بات ہے نا. دیکھیں بخاری صاحب, ایک ووٹر کی حیثیت سے دل بڑا دکھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس چیز کو زیوم کر لوں کہ میں پی ٹی آئی کی ووٹر ہوں اور میں نے ان لوگوں میں سے کسی ایک کو, میرے حلقے سے ان کا تعلق تھا اور میں نے ان کو ووٹ دیا, تو میرے کچھ سوالات آپ یہ بھی زیوم کرنے جا رہی ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں. میں واقعی اس طرف آ رہی ہوں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر میں زیوم کر لوں کہ میں ایک ووٹر ہوں اور میں نے اس حلقے سے جن سے ان کا تعلق ہے, ان ایم این ایز میں سے کسی ایک کا, وہی ایم این اے اب آگ بن جائیں اور میرے ذہن میں جو کچھ سوالات ہیں ان کے جواب دے دیں, تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اب دیکھیں نا کتنی زیادتی کی بات ہے. بخاری صاحب آپ ایم این اے بن چکے ہیں, آپ تیار ہیں؟ مخمصے میں ڈال دیا آپ نے مجھے. مخمصے میں نہیں ڈال دی, میرے پاس آپ کے سوالوں کا جواب بنیادی طور پہ تو ہے نہیں. عوام کی بات کرنی ہے نا, تو یقیناً میں اس چیز کو, اس کرب کو سمجھ رہی ہوں کہ جن ایم این ایز کا تعلق جن حلقوں کے ساتھ ہے, یہ تمام ایم این ایز جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تعلق جن حلقوں کے ساتھ ہے, وہاں پہ عوام بڑے کرب کسی سچویشن میں ہوں گے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, اور آپ کو کہا جی کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہماری آواز بنے, آواز اٹھائیں. وہ اتنے عرصے سے باہر بیٹھے ہوئے, تو وہ تو بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں گے. اگر آپ ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, اسی حلقے سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے, جس کی میں ووٹر ہوں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرا کیا قصور ہے بھی, میں نے آپ کو ووٹ دے کر اتنی بڑی غلطی کیا کر لی, اور اب اگر میرے حلقے میں کچھ مسائل ہیں, سڑکیں نہیں بن رہی, اسکولوں کا مسئلہ ہے, اسپتالوں کا مسئلہ ہے, تو میں پھر کہاں پر جاؤں, بتائیے جی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بمشکل بڑی کوشش کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں, اور آپ مجھ سے جنرلی یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا جواب دینے میں مجھے کافی, میں گڑبڑایا ہوا ہوں کہ میں آپ کو کیا جواب دوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دے کے بھیجا, بنیادی طور پر آپ کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کے علاقے کام کراؤں گا, آپ کی زندگی کو آسان بناؤں گا. لیکن میں نا جن کاموں میں الجھا رہا ہوں, مجھے ان کاموں کے لیے جس کے لیے آپ نے مجھے ووٹ دیا تھا اس کی فرصت نہیں ملی. میں نے تو انہی کے لیے ووٹ دیا تھا آپ کو. میں عرض کروں آپ سے, دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 سے ہم شروع کرتے ہیں نا بات. 2014 میں میرے لیڈر نے کہا کہ باہر بیٹھ کے دھرنا دے دیں. صحیح ہے, ہم نے دھرنا دے دیا. اس دن ہم وہاں بیٹھ کے گلا پاڑتے رہے. بڑے بڑے امپورٹنٹ کام ہونے تھے جو اس دھرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکے. چائنا کا جو صدر تھا اس نے آنا تھا, اس کی وزٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی. اور مگر دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا جب ختم ہوا, اس کے بعد ہم نے جا کے اپنی تنخواہیں بھی لے لی, اپنی مراعات بھی لے لی. وہ ایک دوسری بات ہے, وہ آپ تک ویسے میں پہنچانا نہیں چاہتا. اب جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس پارلیمنٹ کو, جس کی بنیاد پر آپ نے 4 سال تک حکومت کی ہے, ہم نے, میں نے کی حیثیت سے بول رہا ہوں, تو دیکھیں ایک تو ہمیں چور چور, ڈاکو ڈاکو, ڈاکو ڈاکو, چور چور, اس کے ترانے سے ہی فرصت نہیں ملی. ہمارا لیڈر چونکہ یہ ترانہ بجا رہا تھا, اس کا بیانیہ تھا یہ, لہذا ہم نے بھی وہی کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے سنجیدہ بھی اگر تھے, تو ہماری لیڈرشپ نے ہمیں اور کاموں سے لگائے رکھا. یہ میں نے پہلے تو آپ کو چور چور والا بتا دیا, پھر یہ سائفر والا ڈرامہ بھی اتنے عرصے. تو مانیے نا جناب کہ پھر عوامی مفادات سے زیادہ ضروری تھے آپ کے لیے سیاسی مفادات. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم این اے کی حیثیت سے میرے میں اتنی مجال نہیں ہے کہ خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے میں ان کی کسی بات پر ان سے سوال پوچھ سکوں. یہ پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہتی ہیں جو اس طرح کے سوال مجھ سے پوچھ رہی ہیں. وہ بولنے دیتے اپنے سامنے. میں نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا, پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آپ کھڑے ہوئے, میری بڑی امیدیں تھی آپ سے. میں نے کہا نا کہ ہم اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہے تھے. بھائی یہ عوام الناس کدھر سے آ گئے بیچ میں, یہ والی ریاست مدینہ کا حکم مانے ہم, کہ آپ کا ووٹرز کا مانے, مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی. ہم لگے ہوئے ہیں اس کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مسئلے حل کریں. ایک عام آدمی کا اتنا نقصان ہو رہا ہے جناب, آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس کے ریٹس, اب آپ سردیاں آ رہی ہیں, گیس بھی نہیں ملنی ہے, اور آپ اور ضروری کام کریں. اور کیا ضروری کام ہوتے ہیں کہ ایم این اے کے ذمہ, اور کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں نا, پھر وہی آپ بحث میں الجھ رہی ہیں میرے ساتھ. ابھی ہم نے قبضہ کرنا ہے اسلام آباد کے اوپر جا کے, آپ دیکھیں ہمارے کتنے بڑے بڑے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. ابھی ہم اپنے لیڈر کی بات پہ لبیک کہہ کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جا کے اسلام آباد پہ قابض ہو جائیں. چندے جمع ہو رہے ہیں, ہر ضلع سے 6-6 ہزار بندہ لانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ تھوڑے کام ہیں, یہ آپ کا خیال ہے کہ چٹکی بجانے سے ہو جائیں گے؟ یہ ان چیزوں میں ہمیں لگائے رکھا ہے. گزارش ہے آپ سے کہ ہم غریب عوام جو ہیں وہ آپ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ آپ جب تک پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے مسئلے کون پہنچائے گا وہاں تک, کچھ تو خیال کریں. یہ ہے کہ میں نے آپ ناراض ہو کے باہر بیٹھ گئے خان صاحب کے کہنے پہ, تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. مطلب دیکھیں میں پھر اب اگلے الیکشن کا انتظار کیا جائے, اور پھر اگلے الیکشن میں اگر پھر آپ کی حکومت نہیں بنتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا جناب کہ اس بار آپ کو ووٹ بھی دیا جائے یا نہیں. میں نا مجبور نہیں ہوں آپ کے یہ الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دینے کا. میں نے تو اپنے لیڈر کی بات سنی ہے.
آپ کو پتہ ہے وہ والی ریاست مدینہ جو وہ کہے گا میں نے تو وہی کرنا ہے. ابھی ہمیں آپ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے, پھر بعد میں آپ کے حقوق کی بات ہو جناب جائے اس بار پھر ہم بھی سوچیں گے کہ آپ کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا, کیونکہ ہم بھی مجبور تو نہیں ہے نا کہ آپ ہی کو ووٹ دینا ہے. ہم نے 24, ویسے تو ہماری تعداد 22 کروڑ ہے, لیکن بقول میرے لیڈر کے 24 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہیں. آپ کے ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے آپ بتائیے, نہ دینا آپ اگلی دفعہ ووٹ. نہیں, ایک ووٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ جتنے سارے ایم این ایز باہر بیٹھے ہوئے ان کے نیچے کتنی عوام جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. قصہ مختصر, ہم وہی کریں گے جو ہمارا لیڈر ہمیں کہے گا, چاہے وہ ہمیں جہنم میں جھونکے, چاہے وہ جو مرضی کرے. بھائی آپ ووٹ نہ دینا ہمیں, ہم نے اپنے لیڈر کی بات ماننی ہے, ختم ہوگی بات. تو مجھے تو پھر اس بات کے اوپر شک ہے کہ یہ جو آپ کال دے رہے ہیں, یہ جو اسلام آباد پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, پھر آپ کے ساتھ لوگوں نے کوئی نہیں نکلنا. وہ تو بیچارے سیلاب میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وہ تو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, آپ کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وہ بغیر بجلی کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے, اور آپ کی ایک ہی گردان ہے. دیکھیں آپ ایک عام ووٹر ہیں, آپ کو نہیں پتہ ریالٹیز کا. ریالٹیز یہ ہے کہ قوم تو تڑپ رہی ہے باہر نکلنے کے لیے. آپ دیکھیں لیڈر کو ڈیٹ دینے دیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی سڑکیں, اس کے گاؤں, اس کے شہر. نہیں ہوگا کیا, اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی تو بتا دیجیے. قبضہ ہوگا, معیشت ڈوب رہی ہے ملک کی, اور آپ جو ہیں وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. قبضہ کرنے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, یہ تو بتائیے. دیکھیں سوال آپ سوچ سمجھ کے کریں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھنا ہے کہ جو 51 جلسے کیے ہیں اس کے اوپر پیسے کہاں سے آئے ہیں. میرا دماغ آپ نہ خراب کریں, پروگرام کریں. میرے خیال سے میں ہی ایم این اے کے رول کو مزید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, پلیز. جی آ جائیں جناب اس کی طرف کہ پارلیمنٹ اپنے عدالت میں آج کیا ہوا. دیکھیں علی ظفر صاحب نے بہت کوشش کی, جیسا میں نے شروع میں کہا, کہ وہ کسی طرح سے کوئی نوٹس کروا دیں اسپیکر صاحب کو یا وغیرہ وغیرہ. ہم چلتے ہیں ذرا واپس, جو فیٹفل ڈے تھا جس دن یہ استعفے جو ہے ان کا اعلان کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا پہلے تو جو اسپیکر تھے اسمبلی کے, ان کو کہا گیا کہ وہ یہ کریں, کیسر صاحب جو ہیں, اسد کیسر صاحب, وہ میرے خیال سے تھوڑے سے کوئی نہ کوئی رمق ان میں پارلیمنٹیرین کی باقی تھی, جو انہوں نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہ کرائیں آپ. لہٰذا یہ قرعہ نکلا پھر سوری صاحب کے نام. سوری صاحب کے حوالے سے وہ چونکہ خود بھی 5-6 سال سے سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا انہیں اس سے نہیں فرق پڑتا کہ کیا میں کر رہا ہوں, کیا میں کرنے جا رہا ہوں. اس کے نزدیک وہی ہے کہ میرے لیڈر نے جو کہہ دیا ہے بس اس کے بعد آنکھیں بند کریں اور ٹھوک دیں جو بھی آپ کو کہا گیا ہے. یہی ہوا اس دن. جس طریقے سے استعفوں کا اعلان کیا گیا, جو زبان بولی گئی اسپیکر کی طرف, ایز اے اسپیکر وہ ایکٹ کر رہے تھے, ویسے ڈپٹی اسپیکر ہیں, اور جس طریقے سے ان کے پارٹی کے لوگوں نے وہاں تقاریر کی, وہ پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے, اس کو بے توقیر کرنے کی بدترین مثال میں کہہ سکتا ہوں. جس تم تراک سے وہ گئے تھے, میرا نہیں خیال تھا کہ کبھی یہ پلٹ کے دیکھنا چاہیں گے اس پارلیمنٹ کی طرف, جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ انلیگل ہے, یہ امپورٹڈ ہے, یہ امریکہ کی مدد کے ساتھ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ پاس ہوا ہے. تو اب جو صورتحال ہے, بخاری صاحب ابھی بھی بڑا کنفیوژن ہے نا, ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں. اب جس طرح یہ اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنا ہے کہ پٹیشنرز کلین ہینڈز کے ساتھ عدالت آئے ہیں یا نہیں آئے. اب شکور صاحب کا اگر ہم کیس دیکھیں تو وہاں پر تو ان کی پارٹی رک رہی ہے, تو آپ معطل کر دیتے ہیں. اب آپ خود جو ہیں وہ اس طرح کی چیز لے کر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر بھی ہے. پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس وقت استعفیٰ دینے کے خلاف تھے. اچھا. پارٹی کے اندر اس وقت کچھ لوگ واپس پارلیمنٹ میں جانے پر آمادہ ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ دونوں میں سے کسی صورتحال پر راضی نہیں ہیں. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اس وقت تو مجھے ایم این اے بنا دیا تھا, لیکن اب مجھے ذرا سلیم بخاری جواب دینے دیں. خان صاحب کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ حرف آخر ہے ان کے لیے. یہ ہر وہ کام کریں گے جو چاہے اللیگل ہے, چاہے غیر پارلیمانی ہے, چاہے غیر اخلاقی ہے, وہ سب کچھ وہی کریں گے جو ان کا چیف کہے گا, وچ مینز عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جس پر خود وہ بھی پچھتاتے ہوں گے, لیکن چونکہ ضدی بچے ہیں اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میرے خیال سے یہ استعفوں والا معاملہ جو ہے اس پر چونکہ کورٹ نے تو اٹ ہیز پٹ ہز فٹ ڈاؤن, انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی صاحب نہ ہم کسی کو نوٹس کریں گے, نہ ہم کوئی ہدایات جاری کریں گے. آپ اگر اس پارلیمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں, لکھ کے بیان حلفی دیتے ہیں, تو پھر جا کے وہاں بیٹھ جائیے گا. ہم اس سے زیادہ آپ کی. اچھا, یہ بیان حلفی اب آنا یا نہیں آنا؟ بیان حلفی نہ آیا تو یہ پٹیشن فارغ ہے, اگلی دفعہ ریجیکٹ ہو جائے گی. وہ تو ابھی کرنے والے تھے ریجیکٹ اس کو. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن نہیں دیں گے, کوئی نوٹس نہیں کریں گے. اٹ مینز کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے. شکور صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی نا بخاری صاحب, ان کو کیوں نکالا تھا جب خود بعد میں یہی تمام دیکھیں. اب یہ وہ سوالیہ نشان ہے, اور یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ذہنوں میں موجود ہیں.